نماز جنازہ کا طریقہ اور میت کی مغفرت کی دعائیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ اس لیے ٹاپک کور کرنا ہمارے لیے ضروری ہے کیونکہ موسٹلی جو سسٹرز ہوتی ہیں نا، ان کو چونکہ بہت زیادہ کامن نہیں ہے عورتیں نماز جنازہ پڑھیں یا اس میں شامل ہوں، تو اس چیز کے بارے میں ان کو ایجوکیٹ بھی نہیں کیا جاتا، تو اس لیے آپ سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار موقع دے اور ہم حج عمرہ کرنے کے لیے جائیں، تو جب بھی آپ حج کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، تو جب آپ مسجد حرم میں ہوتے ہیں یا مسجد نبوی میں ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ دیکھیں ہر نماز کے بعد جنازہ پڑھایا جاتا ہے، تو ہمیں اس کا طریقہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ اور اگر ویسے آپ کو مسجد میں بعض دفعہ نماز جنازہ ہوتا ہے اور عورتوں کا بھی انتظام ہوتا ہے، تو جیسے مسجد میں اگر آپ کی لوکل مسجد میں کی نماز جنازہ ہے تو وہاں بھی آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ تو نماز جنازہ جو ہے وہ مسلمان کے جو مسلمان پر 5 حقوق ہیں اس میں سے ایک حق ہے اس مسلمان کا جو دنیا سے چلا گیا، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، تو آخری اگر حق پڑھیں کہ جب مسلمان مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو، تو ہمیں جب بھی موقع ملے تو اس مسلمان کا حق ہم نے ادا کرنا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کا حکم دیا۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو 7 باتوں کا حکم دیا کہ جنازوں کے ساتھ جانے کا، بیمار کی عیادت کا، دعوت قبول کرنے کا، مظلوم کی مدد کرنے کا، قسم پوری کرنے کا، سلام کا جواب دینے کا، چھینکنے والے کے لیے دعا کرنے کا، اور ایک اور موقع پر فرمایا بیمار کی عیادت کرو اور جنازے کے ساتھ چلو، یہ عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے گا۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا جنازے میں شرکت کا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ آخرت کی یاد آئے ہمیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ نماز جنازہ کی فضیلت کیا ہے، کہ جو نماز جنازہ پڑھتا ہے تو 1 قیرات کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ قیرات آپ کہہ لیں کہ بہت ہی بڑی سی ایک، جیسے آپ کہہ سکتے پہاڑ جتنا سونا، اتنا ثواب ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جنازے نماز ہونے تک شامل رہے اس کو 1 قیرات، 1 پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا، اور جو دفن تک رہے گا اس کو 2 قیرات ملیں گی۔ تو ہم 2 تو نہیں کما سکتے کیونکہ بعض دفعہ عورتیں تو قبرستان نہیں جاتی نا تدفین کے وقت، لیکن 1 قیرات ہم ثواب انشاءاللہ کما سکتے ہیں جب بھی ہمیں جنازے کا موقع ملے پڑھنے کا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جنازے کے ساتھ چلنے کی کیا فضیلت ہے۔ جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ چلا، پھر نماز جنازہ اور دفن تک اس کے ساتھ رہا، تو وہ 2 قیرات احد پہاڑ کی مثل ہے۔ جو شخص اس کی نماز جنازہ پڑھ کر دفن سے قبل ہی لوٹ آیا تو وہ 1 قیرات ثواب کے ساتھ آئے۔ تو اس لیے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ دیکھیں کہ یہ بات جو نا خواتین کے لیے تو نہیں ہے، ظاہر خواتین تو نماز جنازہ کے ساتھ نہیں جاتی، لیکن آپ اپنے لڑکوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے گھر میں جو میل ممبرز ہیں ان کو ایجوکیٹ کریں اور یہ ثواب بتائیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں حق ادا کرنے میں بھی شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا ارشاد ہے جس نے 3 بار جنازے کو اٹھایا اس نے میت کا حق ادا کر دیا، پھر جس قدر اس سے زیادہ اٹھائے گا زیادہ ثواب اٹھائے گا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے دریافت فرمایا آج تم میں سے کون روزے سے ہے، آج تم میں سے جنازے کے ساتھ کون گیا، آج تم میں سے کون مریض کی تیمارداری کے لیے گیا۔ ہر بار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا جی میں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی میں یہ خوبیاں جمع ہوں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی اگر کوئی روزہ رکھتا ہے، کوئی جنازے میں شرکت کرتا ہے، مریض کی عیادت کرتا ہے، تو یہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ہے۔ نماز جنازہ کے بارے میں احکامات، جنازہ لے جانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، یعنی جتنی جلدی ہو سکے جنازہ ہو جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازہ لے جانے میں جلدی کیا کرو، اس لیے کہ اگر وہ نیک ہے تو وہ ایک بھلائی ہے جس کی طرف تم اسے جلد آگے بڑھاؤ، اور اگر وہ اس کے برعکس ہے تو وہ ایک برائی ہے جسے تم اپنے کندھوں سے جلدی اتار دو۔
پھر آپ دیکھیں اسی طرح جنازہ لے جانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. ابو خضری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے اور لوگ اسے اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں تو نیک میت کہتی ہے مجھے جلدی لے چلو، اور اگر میت گنہگار ہے تو گھر والوں سے کہتی ہے ہائے افسوس مجھے کہاں لے جا رہے ہو. اس کی یہ آواز انسانوں کے علاوہ تمام مخلوق سنتی ہے، اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے. اس لیے آپ دیکھیں کہ جنازہ لے جانے میں ان نیسیسری ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. پھر اسی طرح جنازہ لے جانے کی ہماری رفتار کیا ہونی چاہیے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کو کس رفتار سے لے جایا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی جلدی دوڑانے کی رفتار سے کچھ کم، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں نا برسک واک جیسے ہوتی ہے، تو اس طرح سے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ یوزلی یہ بھی ہوتا ہے نا کہ بہت سارے لوگ پیچھے بھی آ رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے بہت بھاگنا بھی نہیں چاہیے اور بہت سلو بھی نہیں ہو، بلکہ ایک برسک سی واک ہو تاکہ کراؤڈ بہت زیادہ جمع نہ ہو. پھر پیدل اور سوار کو جنازے کے ساتھ کیسے چلنا چاہیے، یہ بھی ہمیں الحمدللہ گائیڈنس ملتی ہے. پیدل جنازے کے قریب رہتے ہوئے آگے پیچھے دائیں بائیں چل سکتا ہے، البتہ پیچھے چلنا افضل ہے، اور سوار کو جنازے کے پیچھے چلنا چاہیے، تاہم بلا عذر سواری پر جانا مکروہ ہے. یعنی آپ دیکھیں پسندیدہ کیا ہے کہ ساتھ ساتھ پیدل چلیں، جیسے خاص طور پہ یہاں تو آپ دیکھیں بالکل ڈیفرنٹ طریقہ ہے، لیکن کچھ جگہوں پہ گھر سے قبرستان تک چل کے جایا جاتا ہے، تو پھر یا تو سب پیدل جائیں، اور اگر گاڑی میں جانا ہے یعنی زیادہ واک نہیں کر سکتے، بیمار ہیں، تو پھر گاڑی سب سے پیچھے رہے. پھر اسی طرح جنازے کے ساتھ جاتے ہوئے خاموشی اختیار کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جنازوں کے پاس بلند آواز ناپسند کرتے تھے. اسی لیے آپ دیکھیں وہ جو کہا جاتا ہے نا کلمہ شہادت، تو آپ کہہ رہی تھی نا کہ اس سے آپ دیکھیں کیا پتہ چلتا ہے، بلند آواز ناپسند کرتے تھے، کوئی بھی آواز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن رکھا تھا جنازے کے ساتھ راگ یعنی آواز اور آگ نہ جائے. جی بالکل، لوگ نعتیں پڑھتے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں منع ہے. نماز جنازہ کو گزرتے ہوئے دیکھیں تو کیا کریں، یعنی آپ بیٹھے میں اور پاس سے کوئی نماز جنازہ گزر رہا ہے تو کیا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ صحابہ کرام نے ایک جنازے کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا واجب ہو گئی. پھر ایک اور جنازے پر سے گزرے تو صحابہ کرام نے اس کی برائی بیان کی تو آپ نے پھر فرمایا واجب ہو گئی. اور عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا واجب ہو گئی. آپ نے فرمایا پہلے شخص کی تم نے تعریف کی تو اس کے لیے بہشت واجب ہوگی یعنی جنت، پھر دوسرے کی تم نے برائی کی تو اس کے لیے دوزخ واجب ہوگی، تم لوگ زمین میں اللہ کے گواہ ہو. یعنی وہی بات ہے آپ دیکھیں جو ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ میت کے لیے جب کوئی بھی اچھی گواہی دی جاتی ہے تو وہ اس کے درجات کو بلند کرتی ہے، اگر کوئی برائی کرتا ہے اس کی تو وہ بھی آپ دیکھیں اس کے لیے تکلیف کا باعث بنیں گی. تو لوگ کب ہماری اچھی گواہی دیں گے، جب ہمارے معاملات ان کے ساتھ اچھے ہوں گے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آرام پانے والا یا آرام دینے والا، متوفی نیک بخت تھا یا بدبخت. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام پانے والے یا آرام دینے والے سے کیا مراد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والا بندہ تو مر کر بھی دنیا کی تکالیف اور مصیبتوں سے نجات پا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں آرام پاتا ہے، اور بے ایمان اور بدکار کے مرنے سے تمام دوسرے بندے شہر درخت جانور چوپائے آرام پاتے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جنازہ رکھنے سے پہلے نہ بیٹھنا. ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنازہ آتے دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ، اور جو شخص جنازے کے ساتھ جائے وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک جنازہ نیچے نہ رکھ دیا جائے. یعنی آپ دیکھیں یہ ایک جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ایٹیکیٹس ہے نا، کہ مثلا پہلے
جو میت ہے اس کو رکھا جائے، پھر اس کے بعد آپ لوگ اگر بیٹھنا ہو تو بیٹھ جائیں، بالکل اس کو رسپیکٹ دیں. ایگزیکٹلی. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا کہ جنازے کے ساتھ جو ہے آگ اور راکھ نہ جائے، لیکن لائٹ کو استعمال کیا جا سکتا ہے. بعض دفعہ کسی ایمرجنسی کی وجہ سے آپ دیکھیں رات کے وقت جنازہ کرنا پڑتا ہے، رات کے وقت تدفین کرنی پڑتی، تو ظاہر ہے لائٹ کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس صورت میں روشنی استعمال کی جا سکتی ہے. اور بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ ایک دم سے دن کے وقت بھی ڈارک کلاؤڈز آ جاتے ہیں نا، تو اس وقت بھی روشنی کی بوقت ضرورت اس کی اجازت ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو رات کے وقت دفن کیا اور قبر کے اندر چراغ جلا کر روشنی کی. ٹھیک ہے. اچھا، پھر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا عورتیں جنازے کے ساتھ جا سکتی ہیں؟ ام عطیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، ہم عورتوں کو جنازے کے ساتھ جانے سے منع کیا گیا ہے، لیکن تاکید سے منع نہیں ہوا. اس معاملے میں ہم پر سختی نہیں کی گئی. یعنی اس میں آپ دیکھیں کہ وہی بات ہے کہ کون سی عورتیں ہیں جن کا جانا منع ہے یا جن کو نہیں جانا چاہیے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنازے کے ساتھ جانے سے منع فرمائے جس کے ساتھ نوحہ اور ماتم کرنے والی عورتیں. یعنی اگر عورتیں خاموشی سے جاتی ہیں اور یہ نیت ہے ان کی کہ قبرستان میں جا کے عبرت لیں اور یہ یاد رکھیں کہ ان کو بھی ایک دن یہیں پر آنا ہے، وہاں جا کے دعا مانگیں، تو پھر ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ شور کریں گی اور اس طرح کی چیزیں، تو پھر وہ نہ جائیں. اب یہ کہ نماز جنازہ کہاں پڑھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن بیدہ رضی اللہ عنہ اور ان کے بھائی کی نماز جنازہ مسجد میں پڑھائی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھائی جا سکتی ہے. قبرستان میں نماز جنازہ پڑھانے کی ممانعت ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبروں کے درمیان نماز جنازہ پڑھنے سے منع فرمایا. یعنی قبر کے درمیان کھڑے ہو کے نہیں پڑھنا، لیکن اگر قبرستان کے ساتھ ہی کوئی ایریا بنا ہوا ہے نماز جنازہ ادا کرنے کا، یوزلی کچھ قبرستان میں ایسا ہوتا ہے، تو وہاں پہ پڑھی جا سکتی، لیکن قبروں کے بیچ میں نہ کھڑے ہوں. کیا غائبانہ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی اگر کوئی فوت ہو گیا اور آپ وہاں نہیں ہیں اور آپ کسی اور ایریا میں ہیں، جی ہاں بالکل پڑھ سکتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک حبشی عورت مسجد نبی میں جھاڑو دیا کرتی تھی، وہ وفات پا گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے مرنے کی خبر نہ ہو سکی. ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یاد فرمایا اور پوچھا وہ کہاں ہے یا اس کا کیا حال ہے. لوگوں نے اس کے مرنے کا قصہ بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کی قبر کی نشاندہی کرو. پھر آپ اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور نماز جنازہ پڑھی. اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی نماز جنازہ ہو چکی تھی، لیکن آپ نے بعد میں دوبارہ پڑھی. اور پھر اسی طرح ایک اور صحابی کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر پہ تشریف لائے اور پھر نماز جنازہ پڑھائی. پھر اسی طرح بالکل جیسے آپ نے نجاشی کے بارے میں لکھا، تو وہ بھی ہمیں دلیل ملتی ہے. تو یہ ساری آپ دیکھیں احادیث بتاتی ہیں کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی نماز جنازہ پڑھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرمایا. یعنی اس سے آپ دیکھیں کہ نماز تو پڑھی جائے گی ان کی، لیکن کوئی عالم دین یا ایسا انسان نہ پڑھے، کیونکہ ظاہر ہے وہ پھر لوگوں کے لیے بھی ایک رول ماڈل ہوتا ہے نا. تو پھر اگر خاص چیز کی وجہ سے کیا جاتا ہے تو لوگ پھر زیادہ کانشیس ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی اور اس کی نماز جنازہ پڑھا دے. مقروض حتیٰ کہ اس کا قرض کوئی ادا کر دے، خودکشی کرنے والا، زانی حتیٰ کہ سچی توبہ کر کے اپنی جان اللہ کے قانون کے مطابق حد نافذ کرنے کے لیے پیش کر دے. اس لیے آپ دیکھیں کہ جیسے یہ ایک خاتون تھی جن کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے جیسے اس بات کو قبول کیا تھا کہ ان سے بدکاری ہو گئی،
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جیسے ایک طرح سے گواہی دی تھی کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر 70 اہل مدینہ پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی کفایت کر دی جائے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی نماز جنازہ پڑھائی تھی نا، تو لوگ پھر تھوڑا سا ہو گئے کہ اس نے تو ایسے کیا ویسے کیا. پھر اسی طرح ایک اور مائز کے بارے میں بھی آتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رجم کیے جانے کا حکم فرمایا. جب اسے پتھروں سے تکلیف پہنچی تو بھاگنے لگا، لیکن لوگوں نے اس کو پکڑ لیا اور پتھروں سے مارا، وہ فوت ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق اچھے خیالات کا اظہار فرمایا، لیکن نماز جنازہ نہیں پڑھی. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں، جو شخص مالی استطاعت رکھتے ہوئے بھی وارثوں کے لیے کچھ نہ چھوڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی نماز جنازہ سے اعراض فرمایا. پھر اسی طرح یہ جیسے ایک شخص تھا جس نے اپنے 6 غلاموں کو آزاد کر دیا اور ان کے علاوہ وارثوں کے لیے مزید قابل تقسیم اور کوئی مال نہ تھا. یعنی اس نے جان بوجھ کے سب کچھ اپنا مال ختم کر دیا تاکہ بچوں کو کچھ نہ ملے. تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اس کے بارے میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی. اسی طرح مال غنیمت یا سرکاری مال میں خیانت کرنے والا خواہ وہ شہید ہو، تو اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ساتھی نے مال غنیمت میں بددیانتی کی تھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا. جب ہم نے اس کے سامان کی تلاشی لی تو وہاں سے یہودیوں کو ایک موتی نکلا جس کی قیمت 2 درہم سے زیادہ نہیں، یعنی اتنی چھوٹی سی اس نے چوری کی لیکن اپنی آخرت تباہ کر دی. فاسق، فاجر اور منافق کی نماز جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا کہ نہیں پڑھے. پھر اب آپ دیکھیں کہ نماز جنازہ اور دفنانے کے اوقات کون سے پسندیدہ ہیں. دن کے اوقات میں دفنانا مستحب ہے اور مجبوری میں رات کے وقت دفنانا جائز ہے. مندرجہ ذیل اوقات میں نماز پڑھنے اور میت دفن کرنے سے منع کیا گیا. جب سورج طلوع ہو رہا، جب عین دوپہر ہو یا حتیٰ کہ سورج ڈھلنے لگے، جب سورج غروب ہو رہا یہاں تک کہ پوری طرح غروب ہو جائے. اب دیکھیں وہی اوقات ہیں جس میں ہم نفل نہیں پڑھ سکتے نا، تو انہی اوقات میں پھر ہم نے نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے اوقات میں میت کو دفن کرنے سے سختی سے منع فرمایا، خواہ اس کی نماز جنازہ ہی کیوں نہ ادا ہو چکی ہو، سوائے اس کے کہ آدمی مجبور ہو. ٹھیک ہے، ایکسیپشنل حالات میں. اب یہ کہ نماز جنازہ میں صف بندی اور میتیں رکھنے کا طریقہ کیا ہوگا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دوسری نمازوں کی طرح نماز جنازہ کے لیے بھی باوضو اور قبلہ رخ ہونا شرط ہے. البتہ اگر نماز پر اس وقت پہنچے کہ لوگ پڑھ رہے ہوں اور وضو کے لیے وقت نہ ہو تو تیمم کرے اور اللہ اکبر کہہ کے شامل ہو جائے. یعنی ظاہر اتنی شارٹ نماز ہوتی ہے اور اس کی یہ بھی نہیں کہ آپ میک اپ کر لیں گے، فوراً جا کے شامل ہو جائے. اس نماز میں صفوں کی تعداد طاق رکھی جائے گی. 3 صفیں بنانا افضل ہے. اگر لوگوں کی تعداد زیادہ ہو تو 3 سے زائد صفیں بنائی جا سکتی، لیکن کم تعداد کی صورت میں 1 یا 2 صفیں بھی کافی ہیں. ٹھیک ہے. یہ نماز دیگر نمازوں کی طرح باجماعت ادا کرنی ضروری ہے، یعنی نماز جنازہ باجماعت ہوتی ہے. جماعت کم از کم 3 آدمیوں سے بھی ہو سکتی، یعنی اگر 3 آدمی بھی مل جائیں تو نماز جنازہ ہو جائے گی. اس صورت میں وہ عام نماز جنازہ کی طرح امام کے پہلو میں نہیں کھڑے ہوں گے بلکہ امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے. 3 لوگ اگر نماز جنازہ پڑھیں تو کیسے پڑھیں گے؟ عبداللہ بن ابی طلحہ بیان کرتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا. آپ تشریف لائے، چنانچہ ان کے گھر میں ہی عمیر کی نماز جنازہ ادا کی گئی، یعنی جو بچہ فوت ہو گیا تو ام سلیم کا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے کھڑے ہوئے، ابو طلحہ آپ کے پیچھے اور ام سلیم ابو طلحہ کے پیچھے. ان تینوں کے علاوہ کوئی اور ان کے ساتھ نہ تھا. تو اس سے پھر یہ دلیل ملتی کہ 3 لوگ بھی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں. نماز جنازہ میں ایک الگ بات کیا ہے کہ اس سے پہلے نہ اذان ہوتی ہے اور نہ ہی اقامت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. بہت سی میتوں پر ایک ہی نماز جنازہ پڑھنا بھی درست ہے اور ہر جنازے پر علیحدہ نماز ادا کرنا بھی جائز ہے. دونوں طرح الاؤڈ ہے.
جس میت کے لیے مسلمان جماعت میں سے 100 آدمی سفارش کریں اس کے لیے سفارش قبول ہوگی. سفارش کیا مطلب ہے؟ اس کے لیے دعا کریں. جو مسلمان وفات پا جائے اس کے جنازے میں 40 ایسے آدمی شریک ہوں جو شرک نہ کرتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول فرمائیں گے انشاءاللہ. یعنی وہ جو میت کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے. صحابہ کرام اور تابعین جنازے کی نماز میں امامت کا حقدار اسی کو جانتے تھے جس کو فرض نماز میں حقدار جانتے تھے، یعنی جو زیادہ قرآن کی تلاوت پڑھے. اب آپ دیکھیں کہ یہ تھوڑا سا سمجھنے کی بات ہے کہ جو امام ہے وہ میت جب لے کر آئیں گے تو وہ کہاں کھڑا ہوگا؟ ٹھیک، امام مرد میت کے سر کے مقابل کھڑا ہوگا. یعنی یہ آپ دیکھ لیں کہ میت کا سر ہے تو امام یہاں پہ کھڑا ہوگا. اور اگر عورت میت کے وسط کے مقابل کھڑا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ عورت ہے تو اس کے یہاں سینٹر جہاں ہوگا وہاں پہ، اور مرد ہے تو اس کے سر کے پاس. اچھا، یہ کس لیے کیا جاتا ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب میت کو لایا جاتا ہے نا تو کفن میں تو پتہ نہیں چلتا نا کہ میل ہے یا فیمیل ہے. الحمدللہ ایک میت کا پردہ ہوتا ہے، اس کی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے. تو امام کی پوزیشن سے پھر لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کسی میل کی میت ہے یا فیمیل کی ہے. پھر اسی طرح اگر دونوں ہیں، جیسے نماز جنازہ اگر مرد اور عورت دونوں کا ایک ہی وقت میں ہو تو مرد کی میت امام کے قریب اور عورت کی میت قبلہ کی طرف رکھی جائے گی. ٹھیک ہے، تو اس طرح پھر دونوں کو پلیس کیا جائے گا. بہت سی میتوں کا اکٹھے نماز جنازہ پڑھانا. نافع رحم اللہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے 9 جنازوں کی نماز ایک ہی دفعہ پڑھائی، جس میں مرد میتوں کو امام کے قریب کیا اور عورتوں کو قبلے کی طرف، اور ان سب کی ایک صف بنائی. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر بچے کی بھی میت ساتھ ہو تو پھر کیا ہوگا کہ بچے کو امام کے قریب تر رکھا جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس بات میں کیا ہے کہ ان کو قریب کیا گیا. پھر ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے کہ سینٹر میں عورت کی میت کے لیے کھڑے ہوں گے، تو اس کے بارے میں یہ حدیث بھی ملتی ہے کہ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کعب رضی اللہ عنہ کی والدہ پر نماز جنازہ پڑھی جو نفاس میں وفات پا گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وسط میں کھڑے تھے. ٹھیک ہے، پھر اس کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے؟ الحمدللہ بہت آسان ہے. اس نماز میں نہ رکوع ہے اور نہ سجدہ، بلکہ صرف قیام ہے. آپ دیکھیں بچے وہی ہوگا طریقہ میل فیمیل کے لیے. ٹھیک ہے، اس نماز میں بھی آپس میں بات نہیں کرنی چاہیے. یعنی آپ دیکھیں کہ نماز جنازہ میں بھی آپ آپس میں بات چیت نہیں کریں گے، خاموشی سے نماز پڑھیں گے. نماز جنازہ سری طور پر آہستہ سے پڑھانا اور جہری آواز سے پڑھانا دونوں طرح سنت سے ثابت ہے. ٹھیک ہے، یعنی اونچی آواز میں پڑھی جا سکتی ہے اور دل میں پڑھی جا سکتی. اس نماز میں 4، 5 اور 9 تکبیروں تک پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. البتہ 4 تکبیروں سے متعلق احادیث قوی اور کثیر ہیں، تو اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر 4 تکبیرات کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، ورنہ باقی 5 اور 9 کے ساتھ بھی ثابت ہے. ہر تکبیر میں ہاتھ اٹھانا یعنی رفع یدین یا صرف پہلی تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھانا دونوں طرح درست ہے. ٹھیک ہے، تکبیرات قدرے بلند آواز میں کہی جائیں گی تاکہ پچھلی صفوں والے بھی سن لیں. پھر اب آپ دیکھیں کہ آپ کیا کریں گے. پہلی تکبیر جیسے امام نے اللہ اکبر کہا تو اس کے بعد آپ الفاتحہ پڑھیں گے اور اس کے ساتھ کوئی اور سورت ملا لیں گے. پھر دوسری تکبیر کے بعد آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے جو نماز میں آپ تشہد میں پڑھتے ہیں. تیسری تکبیر کے بعد میت کی بخشش کی مسنون دعائیں آپ مانگیں گے جو بھی آپ کو یاد ہے. اگر بہت ساری میتیں ہوں تو پھر وہ سب سے بیسٹ ہے، وہ مانگ لیجئے اللہم اغفر لحینا و میتنا. اگر نہ آتی ہو تو ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان یا اللہم اغفر لہم وارحمہم. کوئی بھی مغفرت کی دعائیں اس وقت مانگی جا سکتی.
चौथी तकबीर के बाद आहिस्ता सलाम फेरना सुन्नत है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नमाज जनाजा 2 सलाम करके खत्म करना या एक ही सलाम पर खत्म करना, दोनों तरीके सुन्नत से साबित है। ठीक है, तो अगर आप कहीं पर जाते हैं तो इमाम साहब एक सलाम फेरते हैं तो वो भी तरीका दुरुस्त है, और अगर कोई इमाम साहब है जो 2 सलाम फेर रहे हैं तो वो भी तरीका दुरुस्त है। ठीक है, तब आप देखें कि ये नमाज जनाजा का तरीका है। पहली तकबीर के बाद सूरह फातिहा के साथ कोई सूरत आप पढ़ेंगे, दूसरी तकबीर के बाद दरूद इब्राहिमी होगी, तीसरी तकबीर के बाद दुआ मगफरत, चौथी तकबीर के बाद सलाम फेरेंगे। तो ये नमाज जनाजा का तरीका है। ख़वातीन क्या करें, आप भी नमाज जनाजा में शरीक हो और मैयत की मगफरत के लिए दुआएं मांगे। ठीक है, इसके बाद आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लास का टाइम कंप्लीट हो गया, लेकिन क्विक सा इंशाल्लाह कुछ दुआएं, ये आपकी किताब में सारी दुआएं दी हुई हैं। अल्लाह मगफिरली वलहू आकिबनी मिनहू उकबा हसना, ऐ अल्लाह मेरी और इस मरने वाले की बख्शिश फरमाना और मुझे इसका बेहतरीन बदला अता करना। अजर और नामुल बदल दोनों मुराद है यहाँ पर। फिर इसी तरह मैयत की मगफरत की मसनून दुआएं, अल्हम्दुलिल्लाह ये मैयत की मगफरत की दुआओं का कार्ड भी है, उसमें ये सारी दुआएं आपको मिल जाएंगी। तो आप देखें ये फिर एक बेहतरीन तरीका है। ये मैं क्विक से आपको सारी स्लाइड्स दिखा देती हूँ। ये सारी मैयत की मगफरत की दुआएं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर इसी तरह अगर बच्चा फौत हो जाए तो बच्चे की मगफरत के लिए ये दुआ मांगी जाती है। ठीक है, जो खास तौर पे नाबालिग बच्चे होते हैं, अल्लाह मजअलहु लना सलफन व फरतन व अजरन, ऐ अल्लाह इसे हमारे लिए पहले जाकर मेहमानी तैयार करने वाला, पेशरो और बाइस अजर बना दे। यानी बच्चे रिसीव करेंगे ना माँ बाप को अपने जन्नत में जो नाबालिग बच्चे फौत हो जाते हैं। तो चले माय डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह फिर अगर कभी मौका होगा तो हम कब्र के बारे में भी कुछ चीजें सीख लेंगे। हमारी क्लास का टाइम चूंकि कंप्लीट हो गया, तो इंशाल्लाह यहाँ पे कंक्लूड करते हैं अपने सेशन को। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा माय डियर स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत इंजॉय किया आप सबके साथ इस सब्जेक्ट को पढ़ाना। अल्लाह ताला हम सब के इल्म और अमल में बरकत अता फरमाए, और कुछ भी पढ़ाने में सिखाने में कभी कोताही रहेगी तो अल्लाह सुब्हानहू ताला उसको माफ कर दे। आप सबकी